صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1443 ہجری کے رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ خالق کائنات کو کچھ چیزیں بہت پسند ہیں۔ ہر غلام، ہر نوکر، ہر خادم اس بات کی جستجو اور تلاش میں رہتا ہے کہ میرے مالک کو کون سی چیز پسند ہے جس کو میں اپنا لوں اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر خادم، ہر نوکر اپنے مالک کی چاہت اور پسند کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح مجھ سے میرا سیٹھ، میرا مالک راضی ہو جائے، خوش رہے۔ اس کے لیے وہ تلاش کرتا رہتا ہے، مالک کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی آزاد انسان تو ہیں نہیں، غلام ہیں، بندے ہیں، اور وہ بھی رب العالمین کے۔ تو بندوں کی حیثیت سے ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی چاہت اور پسند کی باتوں کو تلاش کریں کہ ہمارے مالک کو کون سی بات پسند ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اسے خوش کر سکیں۔ چنانچہ سلیمان ابن احمد کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن عبد الباقی الازدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ربیع ابن محمد الازرقی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد ابن یزید السکونی الحمصی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہے عنبسہ ابن سلیم قریشی نے، وہ روایت کرتے ہیں امام اوزاعی سے، وہ امام زہری سے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں بأحب خطوات الی اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے قدموں میں سب سے پسندیدہ قدم کون سے ہیں؟ یعنی انسان چلتا ہے، قدم لیتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، کبھی بازار جاتا ہے، کبھی فیکٹری جاتا ہے، کبھی گھر جاتا ہے، کبھی مختلف کاموں سے وہ چلتا ہے زمین پر۔ تو بہترین چلنا اور بہترین چال اور بہترین قدم کون سے ہیں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہوں؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا بلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بالکل آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی قدم پسند ہیں جو انسان کے زمین پر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَحَبَّ خُطْوَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَخْطُوهَا عَبْدٌ فِي صِلَةِ رَحِمٍ أَوْ خُطْوَةُ عَبْدٍ إِلَى جَمَاعَةٍ فَيُصَلِّي فِيهَا، فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قدم بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب انسان قدم لیتا ہے، چلتا ہے، تو دو طرح کا چلنا زمین پر اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلی چال کیا ہے؟ پہلی چلن کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ چلتا ہے، قدم لیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ اس سے رشتہ رکھنا، رشتہ پالنا مقصد ہے۔ فرمایا یہ جو قدم لیتا ہے زمین پر اور یہاں سے چلنے لگتا ہے اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے، اور رشتہ دار کے گھر تک جاتا ہے، اللہ کو اس کے یہ قدم بہت محبوب ہے۔
اس کے یہ قدم اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آج کل ہم اس فضیلت سے اور اللہ کی اس پسندیدہ چیز سے ہم محروم ہیں۔ رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، ملنا جلنا ختم، جس کی وجہ سے اب کوئی کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے نہیں جاتا۔ پھر دنیا کی مشغولیتوں اور مصروفیتوں نے اتنا مشغول کر دیا کہ ٹائم بھی نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ اتنا محبوب عمل ہے، کسی رشتہ دار کے گھر جانا اور اس سے ملنا اور اس سے ملاقات کرنا اور اس سے رشتہ پالنے کی غرض سے اس کی زیارت کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اس کا یہ چلنا پسند ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب چلنا اتنا پسند ہے تو پھر وہاں جا کے محبت بھری باتیں کرنا اور ملنا وہ کتنا پسند ہوگا۔ اصل میں شریعت چاہتی ہے انسانوں میں جوڑ ان چیزوں سے آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کو پالا جائے، اور فرمایا یا تو یہ قدم جو انسان اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے لیتا ہے، اور دوسرا فرمایا یا وہ قدم او خطوۃ عبد الی جماعت یصلی فیہا، یا جماعت کی طرف اٹھایا جانے والا قدم کہ باجماعت نماز پڑھ لے۔ ایک شخص اپنے گھر سے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور چلتے چلتے اس جماعت تک پہنچتا ہے تاکہ باجماعت نماز پڑھ لے۔ فرمایا یہ قدم اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بعض صحابہ کرام مسجد نبوی سے دور رہتے تھے تو ان کا یہ ارادہ ہوا کہ ہم وہاں سے گھر بیچ باچ کے مسجد نبوی کے قریب آ جائیں، تاکہ ہر وقت مسجد کے پاس ہوں گے تو ہمارے لیے مسجد جانا بھی آسان ہوگا اور اللہ کے نبی کی صحبت بھی ہمیں ہر وقت آسانی سے ملے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا آثارکم آثارکم، فرمایا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اپنے ہی گھروں میں رہو، مسجد سے دور رہو، اس لیے کہ تم جب گھر سے مسجد چل کر آتے ہو تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر لکھتا ہے۔ تو جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہوگا، جتنے قدم کم ہوں گے اتنا اجر بھی کم ہوگا۔ فرمایا وَأَحَبُّ قَطْرَتَيْن، یہ تو دو قدم ہو گئے، دو طرح کے قدم، ایک قدم رشتہ دار سے ملنا اور ایک قدم اللہ سے ملنا۔ وہ قدم اس لیے محبوب ہے کہ اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے اٹھ رہا ہے، یہ قدم اس لیے محبوب ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہیں، دو قطرے، وَأَحَبُّ قَطْرَتَيْن الی اللہ تعالی، اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں۔ پہلا قطرہ فرمایا قطرۃ دم احریقت فی سبیل اللہ، ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا دیا گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں خون کا جو قطرہ بدن سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بہت ہی محبوب ہے۔ حالانکہ خون ناپاک ہے، مردار ہے، ناپاک ہے، اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہے، اللہ نے خون کو حرام کیا ہے، نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب یہی خون کا قطرہ جہاد فی سبیل اللہ میں بدن سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہوتا ہے، اللہ اس قطرے سے پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ فی سبیل اللہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، قوم کے لیے لڑنے کی بات نہیں ہو رہی، یا ملک کے لیے لڑنے کی بات نہیں ہو رہی۔ قوم اور ملک، وطن پرستی یا قوم پرستی، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ صرف اعلاء کلمت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اس کے تحفظ کے لیے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا قطرہ وَقَطْرَةٌ مِّنْ عَيْنٍ ذَرَفَتْ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، دوسرا قطرہ جس سے اللہ کو بہت پیار ہے، وہ قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے بہہ پڑے۔ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ خالص اللہ کے ڈر سے کسی کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وَأَحَبُّ جُرْعَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے،
گھونٹ تو ہم لیتے ہیں نا، پانی کا گھونٹ لیتے ہیں، شربت کا گھونٹ لیتے ہیں، ہمیں کتنا پسند ہے شربت کا گھونٹ. کسی کو کون سا شربت، کسی کو کون سا شربت، کسی کو ملک شیک، کسی کو پیپسی، کسی کو کیا، کسی کو کیا. تو دو گھونٹ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو انسان لیتا ہے. کون کون سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاظم غیظ وصابر عند المصیبہ. ایک غصے کے وقت غصے کو پی جانے والا گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے. اپنے غصے کا گھونٹ اگر انسان پی لے، غصہ ظاہر نہ کرے، اندر کی طرف لے جائے، تو یہ گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی غصے پر قابو پا لے. اور دوسرا گھونٹ پھر فرمایا صبر کا گھونٹ. جب مصیبت آ جائے تو اس وقت جب انسان صبر کا گھونٹ پیتا ہے، اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے اس گھونٹ سے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اوصاف اور ایسے کام جو ہمارے رب کو محبوب اور پسندیدہ ہوں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.